بہت عرصہ پہلے ایک چالاک شیر اور ایک چالاک بھیڑ رہتے تھے۔ ایک دن چالاک بھیڑ اپنے دوست کے ساتھ کچھ گھاس کھا رہی تھی جب چالاک شیر کھیتوں سے رینگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ جب شیر اونچی گھاس سے باہر آیا تو بھیڑیں بھاگنے کو تیار ہوئیں کیونکہ وہ اس کے تیز پنجوں اور اس کے بڑے دانتوں سے خوف زدہ تھیں۔ تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر نے دوستانہ آواز میں کہا۔ میں یہاں صرف آپ کو ان کھیتوں سے پرے تازہ پانی کی ایک خوبصورت جھیل کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ تم میرے ساتھ آ کر پانی پی سکتے ہو۔ چالاک بھیڑ شیر پر بھروسہ کرنا بہتر جانتی تھی۔ لیکن ایک بھیڑ پیاسی تھی اور اس لیے شیر کے ساتھ پانی پینے پر راضی ہو گئی۔ چالاک بھیڑ نے اپنے دوست کو خبردار کیا لیکن دوست نے ایک نہ سنی اور اس طرح شیر نے میٹھے پانی کے وعدے کے ساتھ بھیڑوں کو اونچی گھاس میں گھسایا۔ شیر نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح دیکھا کہ کوئی اور جانور بھیڑوں کی مدد کے لیے نہیں ہے۔ تو شیر بھیڑ پر جھپٹا اور اسے کھا لیا۔ اس دن کے بعد جب اس کا دوست ریوڑ میں واپس نہیں آیا تو چالاک بھیڑ کو یقین ہو گیا کہ شیر اسے کھا گیا ہے۔ یہ اس مہینے کی 10 بھیڑیں تھیں۔ اس نے اپنے آپ سے سوچا، مجھے اپنے تمام دوستوں کو کھونے سے پہلے چالاک شیر کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح چالاک بھیڑوں نے باقی ریوڑ کو چالاک شیر اور اس کی چالوں کے بارے میں خبردار کیا۔ لیکن احمق بھیڑوں نے ایک نہ سنی اور جیسے ہفتے اور مہینے گزرتے گئے، چالاک شیر نے تازے پانی کے وعدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھیڑوں کو لمبی گھاس میں گھسیٹا اور ان کو کھا گیا۔ ایک دن ہوشیار بھیڑوں نے فیصلہ کیا کہ چالاک شیر اور اس کے شریر طریقوں کے بارے میں کچھ کرنا ان پر منحصر ہے۔ بھیڑ شیر کے لیے جال بچھاتی ہیں۔ چالاک بھیڑیں رات ڈھلنے تک انتظار کرتی رہیں اور پھر لمبی گھاس کے پاس چلی گئیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا ہے تو انہوں نے زمین میں ایک بہت گہرا گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب یہ ہو گیا تو انہوں نے سوراخ کے نچلے حصے میں ایک آگ جلائی، پھر اس سوراخ کو گھاس سے ڈھانپ دیا تاکہ دھواں نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ہوشیار بھیڑیں صبح تک صبر سے انتظار کرتی رہیں اور جیسے ہی سورج نکل رہا تھا، انہوں نے لمبی گھاس سے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتی چھوٹی بھیڑ؟ میں کھیتوں کے بالکل پاس ایک تازے پانی کی جھیل کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ چالاک بھیڑ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس نے کہا، آپ لمبی گھاس سے باہر کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو کھانے کے لیے بہت سی بھیڑیں کہاں مل سکتی ہیں۔ شیر بے شک بہت چالاک تھا لیکن وہ بہت لالچی بھی تھا اور اتنے بڑے کھانے کے لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، بھیڑ نے ایک بار پھر کہا، اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ریوڑ کہاں رہتا ہے۔ اور یقینی طور پر شیر اونچی گھاس سے نکل کر واپس آ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے گھاس سے قدم رکھا وہ گہرے گڑھے میں گر گیا اور چالاک بھیڑوں کی گرجتی ہوئی آگ میں جل گیا۔ یہ تمہاری اور تمہاری شرارتوں کا انجام ہے، چالاک بھیڑ نے اپنے آپ سے سوچا۔ اب ہماری بھیڑیں کچھ دیر کے لیے محفوظ رہیں گی۔